حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله بسم اللہ إلا الرحمن الرحیم۔ الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی نے سوال کیا ہے اور سوال کے ساتھ ایک پوسٹر روانہ کیا ہے۔ اس پوسٹر کا عنوان ہے سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے، اور اس کی نچلی سطح پر ایک طرف پلیٹ کے اندر پکی ہوئی کلیجی کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں اور دوسری طرف کلیجی کے بڑے بڑے پیس رکھے ہوئے ہیں، اور عنوان یہ ہے کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ اور وہ پوسٹر کی تحریر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی کھائے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مشابہت اور نیک شگون ہے، کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ اور حوالہ ہے نیچے ایک کتاب کا جس کا نام المدخل ہے۔ اس پوسٹر کے اور سائل کے سوال کے، جس میں سائل نے اپنے سوال کے اندر زور دیا ہے اس پر جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے، کہ کیا مچھلی پر زمین ٹھہری ہوئی ہے یا مچھلی کی کلیجی پر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اس کے جواب کے مختلف پہلو ہیں۔ میں آج ایک پہلو اس کا عرض کروں گا اور پھر اپنی فرصت کے مطابق دوسرا، اور اس کے کئی پہلو ہیں، میں تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کروں گا چونکہ لوگ لمبے کلپ سنتے نہیں ہیں، اس لیے آج اس کا نمبر 1 کلپ آپ کی طرف آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کا عنوان ہے سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے سنت زائد اور ایک سنت ہدا۔ سنت زائدہ وہ سنت ہوتی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے عادت کے طور پر کیا ہو، اور ایک سنت ہدا ہوتی ہے جس کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے طریق پر کیا ہو۔ جو عادت کے طریق پر کیا ہو اس کو سنت زائدہ کہتے ہیں، اور جو عبادت کے طریق پر کیا ہو اس کو سنت عبادت کہتے ہیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت زائدہ ہو یا سنت ہدا ہو، دونوں سنتوں کی پیروی کرنا یہ صاحبان ایمان کے لیے ان کے درجات کی ترقی کا باعث ہے اور ان کے لیے سعادت مندی ہے۔ لیکن جو تاثر ملتا ہے اس عنوان سے، وہ تاثر سنت ہدا کا ملتا ہے۔ یہ اس سنت کا ملتا ہے جس کے نہ کرنے پر مذمت کی جاتی ہے اور نہ کرنے پر عتاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ عنوان درست نہیں ہے۔ عنوان درست اس لیے نہیں ہے کہ عنوان کا وہی معنی لیا جائے گا جو معنی پڑھنے والا سمجھتا ہے، کیونکہ یہ علمی دور نہیں ہے، لوگوں کے پاس اسلام کی بنیادی معلومات نہیں ہیں، لہذا یہاں پر سنت نہیں لکھنا چاہیے تھا، یہاں پر مستحب لکھنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا مستحب ہے۔ ابھی میں اس کے عنوان پر ایک اور نہج سے بھی بات کروں گا۔ سنت کا لفظ یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، کہ سنت کا لفظ غلط فہمی پیدا کر رہا ہے اور پڑھنے والے کو اس بات کی طرف لا رہا ہے کہ اگر میں نے اس پر عمل نہ کیا تو عمل نہ کرنے سے مجھے گناہ ملے گا۔ گناہ ہرگز نہیں ملے گا، کہ مستحب اس امر کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے مگر نہ کرنے میں گناہ تو دور کی بات ہے، عتاب بھی نہیں ہوتا، یعنی ہلکی سی ناراضی بھی نہیں ہوتی، بلکہ مستحب کے چھوڑنے والے کو ملامت کرنا اور اسے یہ احساس دلانا کہ تو نے یہ مستحب عمل نہیں کیا، اس امر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو لفظ سنت پر میں نے کلام کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا، احادیث کی جو معروف کتابیں ہیں، جو متداول کتابیں ہیں احادیث کی بھی اور فقہ کی بھی، ان کے اندر صرف اتنا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر پر جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے تھے،
اور نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد کوئی نمکین چیز تناول فرماتے تھے۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں بھی اور فقہ کی مشہور کتابوں میں بھی یہی امر ہے، لہٰذا یہ لکھنا چاہیے تھا کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ کے بعد کوئی نمکین چیز کھانا مستحب ہے، اور اس کا اشتہار بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اشتہار بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ہم فرائض نہیں پورے کر رہے، ہم واجبات نہیں پورے کر رہے، ہم سنن موقدہ نہیں پوری کر رہے، ہم سنن غیر موقدہ پوری نہیں کر رہے، اور اس کا درجہ تو 5واں درجہ جا کے بنتا ہے، یعنی پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، پھر جا کر مستحب آتا ہے۔ تو مستحبات کے لیے اشتہار بازی کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ فرائض کی بات کریں، آپ واجبات کی بات کریں، آپ سنن موقدہ کی بات کریں، سنن غیر موقدہ کی بات کریں، تب جا کر آپ مستحبات کی بات کریں۔ اور اس نوعیت کے پوسٹر بنانا یہ مناسب تو ہے، میں یہ نہیں کہتا غیر مناسب ہے، مگر جس قدر درجہ ہو اس درجہ کے مطابق ہی اس کو درجہ دیا جائے تو یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو یہ اس سوال کی پہلی قسط تھی، انشاءاللہ اس کی دوسری قسط آپ کو بعد میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔